آئیے ہم سب مل کر بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ. حضرات محترم، یہ مہینہ اسلامی سال کا ذی الحجہ آخری مہینہ ہے اور اس کا آخری یہ ہفتہ ہے، آخری جمعہ ہے. اس سے اگلا مہینہ محرم شریف کا اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس محرم شریف میں رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت یعنی ان کے گھر والوں حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے اہل بیت اطہار کا ذکر ہوتا ہے. یہ مہینہ بھی قربانی کا اور اگلا مہینہ بھی حضرت امام حسین اور ان کے رفقا، ان کے اہل بیت اطہار کی قربانی کی یاد دلاتا ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا اسی مہینے میں 18 ذی الحجہ کو ایک واقعہ گزرا ہے. سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں سن 10 ہجری میں حج کیا. آخری حج تھا سرکار کا. ذی الحجہ کے مہینے میں حج کر کے واپس آئے اور محرم سفر 2 مہینے رہے اور ربیع الاول میں انتقال فرما. اس حج میں 1,20,000 صحابہ کرام شریک تھے. حجۃ الوداع کا خطبہ دیا آپ نے عرفات کے میدان میں. آپ قصبہ اونٹنی پر سوار تھے اور ایک ٹیلے پر کھڑی تھی اور نیچے کو 4 جانب سے صحابہ کرام. لاکھوں کے مجمع میں بھی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز جس طرح قریب تھی اسی طرح دور بھی برابر تھی. یہ سرکار کا معجزہ تھا. سرکار نے خطبہ دیا، اے لوگوں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا اور مجھے اپنا محبوب بنایا اور آخری نبی بنایا. اللہ کے احکامات کو میں نے، تم سب گواہ ہو جاؤ، اللہ کے احکامات کو تم تک پہنچا دیا. تو سب نے کہا لبیک یا رسول اللہ. ہاں، آپ نے پہنچا دیا، آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ شاید آگے کو ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو، یعنی آپ نے پہلے ہی اپنی رحلت کا، اپنے انتقال کا پہلے ہی اشارہ دے دیا. اس لیے میں تم سے چند باتیں کہہ کے جاتا ہوں جو اس جگہ موجود ہیں وہ دوسروں کو پہنچا دیں. ایک یہ کہ اپنے رب سے امید رکھنا، اسی کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. دوسرے یہ کہ آج نسلی غرور گورے کالے کا، اونچے نیچے کا آج میرے پیروں تلے روندا جاتا ہے. نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کسی عربی کو اجمی پر فضیلت ہے. ہاں، مگر تم میں وہ اچھا ہے جس کا عمل اچھا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی سب اولاد ہیں، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. اللہ نے ارشاد فرما دیا انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس میں اونچ نیچ کچھ نہیں ہے، سب برابر ہیں. ایک صف میں کھڑے ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے. نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے. پہلے گورے کہتے تھے، جو کالے تھے وہ کم مانے جاتے تھے اور گورے اچھے مانے جاتے تھے. اس طریقے سے عربی لوگ اپنے آپ کو فخر سے اچھا سمجھتے تھے، اجمیوں کو برا کہتے، گونگا کہتے تھے. سرکار نے ارشاد فرمایا تمام نسلی غرور، تمام یہ باتوں کے غرور، اونچائی نیچائی کے، چھوا چھوت کے، یہ سب آج میرے پیروں تلے روندے جاتے. یعنی اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے. بھید بھات، جاتی، برادری، ساری کی ساری سرکار نے ختم فرما دی. اب اگر کوئی بھی مسلمانوں میں کسی جگہ جات برادری کی بات لاتا ہے یا بھید بھاؤ لاتا ہے تو اس کا مطلب یہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا.
جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اس کی کوئی بھی عبادت کارگر نہیں ہوتی، چاہے رات دن سجدے میں سر رکھے اور رات دن اپنی زبان سے اللہ اللہ کرتا رہے، مگر اس کی عبادت کارگر نہیں۔ اس لیے مسلمانوں یہ سمجھیے کہ سب مسلمان ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود آیات نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جس کا عمل بہتر ہے، تم غریبوں پر شفقت رکھنا، یتیموں پر شفقت رکھنا، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، کسی کا مال ناحق نہ کھانا۔ حجت الوداع کا یہ خطبہ ایسا خطبہ ہے کہ مختصر سے الفاظوں میں اللہ کے رسول نے پوری اسلام کی حقانیت کو پیش کر دیا۔ جھوٹ نہ بولنا، حرام نہ کھانا، حلال کھانا، دھوکہ نہ دینا، فریب نہ دینا، کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا، کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا، بلا وجہ قتل نہیں کرنا۔ آج مار دینا بہت بڑی بات سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ نے ارشاد فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس، بلا وجہ اگر کسی نے قتل کیا تو قتل الناس جميعا، ایسے جیسے کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ تو یہ حجت الوداع کے موقع پر سرکار نے ایسی نصیحتیں کی، ہر ایک مسلمان کو پڑھنی چاہیے اور سننی چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ یہ ادھر سے نپٹے، یعنی حج کر کے فارغ ہوئے، تو واپسی پر مدینے سے چند میل کے فاصلے پر مکے کی جانب ایک تالاب ہے، تالاب کو عربی میں غدیر کہتے ہیں، اور اس جگہ ٹھہرتے تھے لوگ اسی وجہ سے کہ پانی سے پیتے بھی تھے اور وضو بھی کرتے تھے اور سارے آسانی سے ہو جاتے۔ جو قافلے والے مکے سے مدینے کو جاتے تو اس جگہ ٹھہر کے جاتے تھے، تو اس جگہ وہ ٹھہرنے کی جگہ تھی، تالاب میں ٹھہرنے کی جگہ، اسے غدیر خم کہا گیا۔ تو سرکار اس جگہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ چند لوگوں نے سرکار سے حضرت مولا علی کی شکایت کی۔ حضرت مولا علی کی شکایت کیا تھی کہ آپ نے جب حج کے لیے گئے تھے تو چند صحابہ کرام کے ساتھ یمن میں وصولنے کے لیے زکوٰۃ اور بھی جو مال وصولنے کے لیے جو ہے جو ٹیکس لگایا جاتا تھا، تو اسے وصولنے کے لیے چند صحابہ کرام حضرت مولا علی کے ساتھ بھیجے۔ ادھر سے واپسی میں جب مکے کو لوٹ رہے تھے سرکار کے ساتھ حج کرنے کے لیے، تو حضرت مولا علی نے ایک جگہ ایک جماعت پر اس مال میں سے خرچ کر دیا، اس مال میں سے جو مال اللہ اور اس کے رسول کا تھا، مال غنیمت کہیے یا بیت المال کہیے، جو یمن سے وصول کر کے لایا گیا تھا، اس میں سے چند لوگ ایک جگہ ملے تو ان پر وہ خرچ کر دیا اس میں سے۔ تو اس کی شکایت ان صحابہ تھے ساتھ میں، انہوں نے سرکار سے کی کہ سرکار جو مال غنیمت تھا اس میں سے، اس امانت میں سے مولا علی نے جو ہے خیانت کی ہے، اتنا مال بلا آپ کی اجازت کے دوسروں پہ خرچ کر دیا۔ تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 30,000 صحابہ کرام کا مجمع تھا اس جگہ ٹھہرا ہوا، تو آپ نے ارشاد فرمایا سب کو خطاب کر کے، غدیر خم کا خطبہ مشہور ہے، اے لوگو من کنت مولا، میں جس کا مالک ہوں، میں جس کا مالک، فعلی مولا، علی بھی اس کا مالک ہے۔ مال غنیمت یسألونک عن الانفال 9 سپارے میں سورہ انفال کی پہلی آیت۔ اے محبوب تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرما دو یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ ورسول، مال غنیمت کے مالک اللہ اور اس کے رسول ہیں۔